کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت، اس کا بہت بڑا کرم ہے ایسے افراد کا ہمارے معاشرے میں ہونا کہ جو کسی کی اصلاح کرتے ہیں، جو کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کو سیدھے راستے پر چلانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے بہت سے افراد بحمدللہ اس معاشرے میں، اس زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک شعر کہا جاتا ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ ایک طرف تو اصلاح کی جا رہی ہے، ایک طرف تو سمجھایا جا رہا ہے، ایک طرف تو جنت کے راستے پر چلایا جا رہا ہے، ایک طرف تو جہنم کی راہ سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، برے اخلاق سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، بعض اوقات ایسے افراد بھی سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نصیحت بری لگتی ہے، ہمیں نصیحت اچھی نہیں لگتی۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا، نصیحت بری لگتی ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایک ایسے واقعات موجود ہیں، اگر آپ قارون کا، فرعون کا اور دیگر واقعات پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں ہی موجود ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی گئی، انہوں نے نصیحت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے نصیحت کو لیا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں، کتابوں میں بھی مذکور ہیں کہ جنہیں نصیحت کی گئی لیکن انہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ آج انشاءاللہ یہی ٹاپک ہمارا رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں اور پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ عاطف بھائی ہوں گے، جی مبلغ دعوت اسلامی، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ نعت خواں اسلامی بھائی آج ہمارے بڑے دنوں بعد نظر آئے، میرا خیال ہے ابھی تک جب سے میں پروگرام ہمارا چل رہا ہے، احمد بھائی نے فرسٹ ٹائم ہمیں ٹائم دیا۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احمد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ ابراہیم مدنی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں ابراہیم بھائی آپ کو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ قاری سید ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کو مزید آگے چلائیں گے۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ لفظ با لفظ ترجمہ سنیں گے۔ فرمایا کہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم تو بڑھا دی ان کی، اللہ نے، مرضا بیماری، اور لہم ان کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک،
بیما اس وجہ سے جو کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہاں سے منافقوں کا اصلاح کے نام پر فساد اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وا اور اذا جب قیلا کہا جائے لہم ان سے لا تفسدو تم فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں انما صرف نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ اللہ پاک کا قرآن ہی ہے کہ جو ہماری اصلاح کرتا ہے۔ کتنی پیاری یہ کتاب، خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک سے اصلاح لینے والے بن جائیں۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہے نصیحت بری لگتی ہے، اس کے حوالے سے قرآن نے بھی باقاعدہ رہنمائی کی ہے نصیحت کے حوالے سے۔ پھر نصیحت کس انداز میں کرنی چاہیے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ ہمیں بتاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے اس پر ہم جب گفتگو کریں تو مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ یہ پروگرام جب مکمل ہو دیکھنے کے بعد یہ ذہن ضرور بنا لیں کہ انشاءاللہ میں وہ بندہ بنوں گا کہ جو دوسروں کی اصلاح کرنے والا بن جائے۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اعزاز، اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ نصیحت کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ فریضہ سر انجام دینے والوں کو اللہ پاک یہ اعزاز عطا کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ وللہ الحمد ہم مسلمان ہیں، اور بہترین امت اللہ پاک نے ہمیں قرار دیا۔ اپنے اس فریضے کو بھی ہم نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے اور لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ بڑا پیارا مقصد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ کتنا پیارا مقصد ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں، اور پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے قدم آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکت عطا فرمائے۔ احمد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مبلغین کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ جی احمد بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں میں یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں میں یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ ہے اپنے الہ یا عالم ان کا کشا، حق یہ کہ ہے اپنے الہ یا عالم ان کا کشا، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہے یہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل کو کہا، قمری نے سر بھیجا فضا، بلبل نے گل کو کہا، قمری نے سر بھیجا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں
بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس سور پر، خورشید تھا کس سور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ خورشید تھا کس سور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ بے پردہ جب غور ہوا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ بے پردہ جب غور ہوا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ کوئی ہے نازا صحت پر، یا حسن طابع ایسی پر۔ کوئی ہے نازا صحت پر، یا حسن طابع ایسی پر۔ یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ دن لغم میں ہونا تجھے، دن لغم میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیے، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق دانا کیا۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق دانا کیا۔ شکر کرم
در سے سر شکر کرم در سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرم در سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حق یہ کہ باصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ باصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے احمد بھائی، اور مزید اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی ایسا ہے، اور بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ کچھ تخیلات پیش کیے ہیں، مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ اس کلام کو اگر سمجھیں نا مزے کو مزہ آ جاتا ہے، طبیعت میں بشاعت آ جائے، طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ وللہ الحمد کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کلام لکھا، اور کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی ہے، اور پھر بیچ میں کہیں آ کر نصیحتیں بھی کی ہیں، اور جھنجھوڑا بھی ہے، ضمیر کو جھنجھوڑا بھی ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں بھی کھاؤ اور اس کے حکم کو بھی ٹالتے پھرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں ہر آن اپنے حکم کی بجا آوری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر حضور علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو ہمیں حکم فرمایا، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے میں بھلائی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر حال ہر آن اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے جس وقت ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو آپ پھر ایسے افراد کو بھی دیکھتے ہیں ایسے افراد کو وہ کتنی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، کتنی پرسکون زندگی گزارتے ہیں، انہیں کوئی نیند کی ٹیبلٹ لینے کی حاجت پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں، خاص رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہیں، اور یوں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیں اچھے ماحول میں، اچھے انداز میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا رہے گا کہ نصیحت بری لگتی ہے۔ ابراہیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابراہیم بھائی، نصیحت کیوں بری لگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نصیحت چیز ہی کچھ ایسی ہے کہ بری لگتی ہے؟ معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، نصیحت تو بہت اچھی چیز ہے، اور جیسے آپ ابتدا میں امت مسلمہ جو کہ امت مرحومہ بھی ہے، جی، کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس پر رحم فرمانے والا ہے، اور یہ امت متوسطہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے،
اس اعزاز کی جو قرآن پاک کے اندر وجہ ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور گناہ سے منع کرتے ہو۔ اب اس اعزاز کو اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر یہ جو ہے یہ وعظ و نصیحت پر ہی مشتمل بات ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا، ایک دوسرے کو گناہ سے منع کرنا، یہ دراصل وعظ و نصیحت پر ہی مشتمل ہے۔ اب جب کسی کو نصیحت کی جائے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جسے نصیحت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور نگران شورا سے یہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ عمران تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں سمجھانے والا موجود ہے، نصیحت کرنے والا کوئی موجود ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے پیر و مرشد، جن سے ہماری روحانی عقیدت بھی ہوتی ہے یا جن سے ہم جو ہے اپنا سلسلہ تلمذ رکھتے ہیں، ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، تو وہ بارہا ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں۔ اور یوں کہیں کہ شاہ صاحب زندگی کے اندر ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کا تجربہ ہی کریں، جی بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں جو زندگی گزار چکے ہیں۔ جی تو جو زندگی گزار چکے ہیں صاحب ظاہر ہے انہوں نے زمانے کی سردی گرمی دیکھ رکھی ہے، جی تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس معاملے کے اندر کیا کرنا ہے۔ اور جو خاص طور پر روحانی پیشوا ہیں، جو پیر و مرشد ہیں یا اساتذہ کرام ہیں، وہ آخرت کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو ہمیں نصیحت ان کی سننی بھی چاہیے، یہی اس کا حق بنتا ہے۔ اور اگر ہم نصیحت کو قبول نہیں کریں گے تو پھر نقصان اپنا ہی ہے۔ جی اب ہم اگر اس طرف آئیں کہ جناب نصیحت کیوں بری لگتی ہے، جی تو اس کی کچھ وجوہات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نصیحت دراصل بری اس لیے لگتی ہے کہ انسان دراصل اپنی رائے کو فوقیت دینا چاہتا ہے، اپنے فیصلے کو یا اپنے انداز کو جو ہے وہ فوقیت دینا چاہتا ہے۔ اب جب سامنے والا اس کو کسی معاملے کے اندر غلطی سے آگاہ کرتا ہے یا اس کی غلطی پر تنبیہ کرتا ہے کہ اس معاملے میں تمہاری غلطی ہے، اس کو درست کرو، تو وہ جو اس کے اندر ایک نفس کی آزادی ہے، تو اس نفس کی آزادی کا جو خمار ہے اس پر ضرب پڑتی ہے، تو اس لیے یہ اس کو برا لگتا ہے۔ اب بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے کہ سامنے والا جو مجھے نصیحت کر رہا ہے وہ نصیحت کرنے والا میرا خیر خواہ ہے، جی تو بسا اوقات بندے کو نصیحت اس لیے بری لگ رہی ہوتی ہے کہ سامنے والے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے بندہ، یا اپنا جو ہے وہ مخالف سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے خیر خواہ کو یا اپنے ناصح کو جو نصیحت کرنے والا ہے اسے اپنا خیر خواہ نہیں سمجھے گا یا اپنا اسے مخالف سمجھے گا، تو یقینی سی بات ہے پھر نصیحت بری ہی لگنی ہے۔ نصیحت پر پھر جو ہے وہ معاملہ ایسا آنا ہے کہ پھر وہ کہے گا کہ جناب یہ بات میرے جو ہے وہ غلطی پر جو وہ آگاہ کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ جناب اب جو ہے یہ میری مخالفت پر کوئی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، نصیحت کا ایک پہلو یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا ایک طرح سے تو اصلاح کرتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یقینی طور پر یہی ہے کہ کسی غلطی پر آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے دراصل طبعی طور پر اپنی غلطی کو مان لینا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو چونکہ اپنی غلطی کو مان لینا تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے نصیحت بسا اوقات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ لیکن ایک سمجھدار آدمی کو دیکھ لینا چاہیے، اصل میں اگر ہم نتائج پر غور کرنا شروع کر دیں نا کہ سامنے والا جو ہمیں سمجھا رہا ہے آخر یہاں میری غلطی ہے تبھی مجھے سمجھایا جا رہا ہے، اور بالآخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں گا تو فائدہ میرا ہے۔ دیکھیں دنیاوی طور پر آپ لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے اگر معاف کیجیے گا، لوگوں کے اگر دنیاوی نفع کی بات کی جائے تو لوگ بڑی غور سے سنتے ہیں۔ بالکل آج کل جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، تو لوگ اپنے جو ہے وہ کاروبار کے نفع کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں، اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ٹپس پر غور کرتے ہیں، انہیں باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم اپنے دنیاوی منافع کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دنیاوی نفع کے لیے کر رہے ہیں۔ چلیے مان لیتے ہیں یہ بھی اگر اس کے اندر جو ہے وہ نیت صالح موجود ہے، اچھی نیتیں موجود ہیں، تو چلیے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن ایک بندہ مومن کے سامنے تو آخرت ہونی چاہیے نا، کہ بالآخر دنیا سے جانا ہے اور رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہے اس کا حساب تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو اب اگر ہمیں کوئی ناصح، کوئی نصیحت کرنے والا وہ کسی بھی اسٹیج پر ہو، دیکھیں بسا اوقات قبلہ شاہ صاحب، بسا اوقات جو نصیحت ہوتی ہے نا، وہ نصیحت سامنے والا جو ہوتا ہے بسا اوقات بظاہر
علم میں عمر میں بظاہر کم لگ رہا ہوتا ہے، جی لیکن کوئی مذائقہ نہیں. اگر اچھی چیز کسی ایسی جگہ سے لے لی جائے جو بظاہر یوں نہیں لگ رہا کہ جناب یہ تو عمر میں کم ہے، جیسے بسا اوقات امام صاحب جو ہے وہ عمر میں کم چھوٹے ہوتے ہیں اور نمازی جو ہے وہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں. مجھے 80 سال ہو گئے سرکار نمازیں پڑھتے ہوئے، جی تو میں نے تو کبھی یہ مسئلہ نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں مسئلہ اس طرح پڑھا. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ عالم دین ہے. آپ صحیح عالم فرما رہے ہیں. دین بسا اوقات جو ہے وہ یہ یقین کریں واقعتاً ایسے افراد مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کہا بھائی امام صاحب آپ کی تو عمر ہی کیا ہے، 80 سال میری عمر ہو گئی ہے، تو یہ آپ کہاں سے مسئلے لے کر آ رہے ہیں، یہ کہاں سے مسئلے بیان کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے امام صاحب نے بتایا بھائی یہ قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا. وہ ایک مسئلے پر ان کی رہنمائی کر رہے تھے بزرگ کی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہی والی بات ہے کہ وہ طبیعت پر شاق گزر رہا ہے نا کہ میری 80 سال عمر ہو گئی ہے اور امام صاحب ابھی 25-30 سال کے بھی نہیں ہیں. یعنی ان کے بیٹوں کی عمر کے کہہ لیں. ممکن ہے پوتوں کی عمر کے ہوں. جی اچھا شاہ صاحب دیکھیں، بسا اوقات ہم نے اس زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ کاروبار سنبھالتے ہیں نا، وہ اپنے والد سے اچھے جا رہے ہوتے ہیں کاروبار میں. کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے کی نزاکتوں کو جان رہے ہوتے ہیں، زمانے کی جو تبدیلیاں ہیں، نت نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اب. تو وہ چونکہ اب جیسے کسی نے کوئی اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے کہ کوئی اچھا جو ہے وہ کورسز اس کے اچھے ہیں اور وہ کاروبار کو اچھی طرح جانتا ہے، اور والد بزرگوار جو ہے وہ پرانے زمانے کے کاروبار کو لے کر بیٹھے ہیں، تو ایک جو نوجوان آئے گا وہ ایسی تبدیلیاں لائے گا کہ کاروبار جو ہے وہ ایک دم سے اٹھ جائے گا. تو جب ہم دنیاوی منافع میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ والد صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ جناب تمہاری عمر کیا ہے، تم تو ہمارے سامنے کے بچے ہو، تم تو میرے بچے ہو، تو تم جو ہے وہ یہ کاروبار کے اندر ہاتھ کیوں ڈال رہے ہو. تو بسا اوقات ہم دنیاوی منافع میں یہ جب ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی یہ درجہ رکھتا ہے کہ علم دین میں وہ جو ہے وہ یوں کہیں کہ مستند ہے اور درست مسائل بیان کر رہا ہے، تو اس سے نصیحت حاصل کرنے میں یا درست مسائل سیکھنے میں آخر کیا حرج ہے. تو نصیحت دراصل برے لگنے کی جو میں نے بنیادی چند چیزیں اس کی پوائنٹس کی صورت میں عرض کی ہیں کہ انسان اگر اپنی خود پسندی کو چھوڑ دے، اپنی انانیت کو چھوڑ دے اور اپنے اس انا کے بت کو توڑنے کے جناب میری غلطی پر مجھے متنبہ کیا جا رہا ہے یا مجھے جو ہے اپنی غلطی پر جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے پر غور کرے کہ بالآخر ہوگا کیا کہ میری اصلاح ہوگی، میری غلطی دور ہوگی، تو انشاءاللہ پھر نصیحت بری نہیں لگے گی، بلکہ نصیحت کرنے والا بھی اچھا لگے گا اور نصیحت بھی پھر انشاءاللہ اچھی لگے گی. اصل تو یہی ہے نا کہ یہ ذہن بن جائے ابراہیم بھائی کہ یہ میری اصلاح ہے، میرا اس میں فائدہ ہے. اب یہ نہ دیکھا جائے کہ سامنے والا کون ہے، یہ دیکھا جائے کہ بات کیا کی جا رہی ہے، نصیحت کیا کی جا رہی ہے. لیکن ہوتا یوں ہے کہ نصیحت کے نا وہ کچھ انداز ہیں. بعض اوقات تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اچھی انداز میں آ کر نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید بھائی کچھ ایسے افراد بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں اپنی طرف سے نا، بڑی زبردست نصیحت کریں گے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر مثال کے طور پر ماضی میں اگر اس کا کوئی ماضی بھیانک تھا، برا تھا، یا گناہوں والی کوئی زندگی گزار رہا تھا، پھر اس کو یاد کرائیں گے. تمہیں پتہ ہے نا تم چور تھے، تمہیں پتہ ہے نا تم شرابی تھے، تمہیں پتہ ہے نا تم بے نمازی تھے، تو چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. تو یہ بھی ایک انداز ہے گناہوں پر آر دلا کر نصیحت کرنا. کیا یہ انداز درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ میرے کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ شاہ صاحب جیسے نصیحت کے بارے میں ہماری شروع سے ہی گفتگو چل رہی ہے، تو نصیحت تو ایک بہت ہی اچھا عمل ہے اور کار خیر ہے، اور نصیحت کرنے سے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے دل پر اثر بھی پڑتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کو عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ اسے نیک اعمال کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے، کیا بات ہے. اور اس نصیحت کی وجہ سے وہ گناہوں سے بھی دوری اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ نصیحت تو بذات خود ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر کسی کو اس کے کسی ایسے گناہ پر آر دلا کر نصیحت کرنی ہے جس سے وہ آر محسوس کرے، جس سے وہ تکلیف محسوس کرے،
اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی اس کو بدنامی محسوس کرے، اگرچہ وہ برا عمل ہی تھا جس کی وجہ سے اس پر ملامت بھی بنتی ہے، لیکن اس کو یہ آر دلا کر نصیحت کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی شخص کو اس کے کسی ایسے گناہ پر آر دلاتے ہیں جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہو، تو اس آر دلانے والے شخص کے بارے میں یہ وعید ہے کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ کی پناہ۔ تو یہ ایسی بری بات ہے، یہ بری خصلت ہے کہ اگر آپ داعی ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اچھی بات کریں، اس کو اچھی راہ کی طرف گامزن کریں۔ اگر وہ بے نمازی بندہ ہے تو اس کو نماز کے فضائل بیان کریں، نماز نہ پڑھنے کے وعیدیں بیان کریں، اس کے عذابات کو بیان کریں، اس کو ترغیب دلائیں کہ بے نمازی کے لیے یہ وعیدیں ہیں، اور نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان اعزازات سے سرفراز فرمائے گا۔ تو جب بھی ہم نصیحت کریں تو ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھیں کہ ہم اس کے گناہ کی طرف توجہ نہ کروائیں، بلکہ اس کو نیکیوں کی طرف ترغیب دلائیں کہ یہ نیکی کرو گے تو انشاءاللہ عز و جل آخرت میں اس کا اجر بھی پاؤ گے۔ یہ اصلاح جو آپ نے کہا کہ آپ داعی ہیں، تو کیا یہ صرف ایک وہ افراد کے جو مسجد کے امام صاحب ہیں یا الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، بس اسلامی بھائی کریں گے، یا کہیں والدین کی بھی ذمہ داری آتی ہے، بہن بھائیوں کی بھی آتی ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی کریں گے، شوہر اپنی بیوی کی کرے گا، اپنے بچوں کی کرے گا، دوست کی کرے گا، یا یہ بھی ہے کوئی اصلاح کرنے والے؟ دیکھیں داعی جو لفظ ہے نا، یہ عام اپنی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دعوت دینے والا۔ جی۔ اب ہر ایک پر اس کے فرائض ہیں، ہر ایک کے اس کے مناسب تقاضا کرتے ہیں۔ جیسے اس کا منصب ہے، والد ہے، اس کا منصب تقاضا کرتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ کیا بات۔ بیوی ہے تو اس پر یہ تقاضا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ یعنی باپ ہو یا ماں ہو یا استاذ ہو یا پیر ہو، تو ہر ایک کا اپنا منصب ہے، وہ اپنے منصب کے مطابق جو ہے وہ اگلے بندے کی اصلاح کرے گا۔ اور ہم میں سے ہر ایک شخص داعی ہے۔ جی۔ یہ مذہبی شخص کا یہ عام تو ہے ہی ہے کہ اس نے دین پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے اور آگے اس نے دین کی دعوت پہنچانی ہے، لیکن اگر ہم بھی علماء کرام سے کوئی اچھی بات سن لیتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس بات کو اسی طریقے سے جیسے ہم نے سنا اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک بندہ داعی ہے۔ اس مذہبی حلیے والے کو دیکھ کر ہم کہیں کہ یار یہی بندہ داعی ہے، اسی نے ہی اسی چیز کا خیال رکھنا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر میں یا کوئی شخص نیکی کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں داعی یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کے ان تمام آداب کو پیش نظر رکھ کر نیکی کی دعوت دینی ہے کہ ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ اس کے دل کو روشن کرنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اس کی نصیحت کرنی ہے، تاکہ وہ قرآن اور حدیث کے ان کلمات کو سن کر اپنے دل میں پیوستہ کرے۔ انشاءاللہ عز و جل جب وہ ان جملوں کو، ان کلمات کو اپنے دل میں رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ گناہوں سے بھی دور ہو جائے گا، گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا اور نیکیوں کی طرف انشاءاللہ عز و جل چل پڑے گا۔ کیا بات ہے۔ یہاں پر ایک بات حدیث پاک کا ایک مضمون ذہن میں آ رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں، رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی چاہے والد ہے نا، والد ہے، اس سے بھی اس کے بچوں جو ماتحت آتے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، جو آپ کے ماتحت آتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ باس ہیں، آپ سے آپ کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ سے آپ کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ جس منصب پر فائز ہیں، آپ جس عہدے پر فائز ہیں، جو آپ کے ماتحت آتے ہیں، آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنی اصلاح کر رہے ہیں، کتنی کسی کی نصیحت کر رہے ہیں اور کس انداز میں دوسروں کو سمجھا رہے ہیں۔ اصل تو دیکھیں نصیحت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچا لینا اور اچھی بات پہنچا دینا۔ اس میں بہت بڑا ایک کردار دوست کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے آتے بھائی کہ دوست کا کردار بھی ایک بہت بڑی اہمیت کا عامل ہے اس میں؟ چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ والد میں اور بیٹے میں بعض اوقات ایک گیپ آ جاتا ہے، نہیں ایسی صورت بنتی کہ بیٹا باپ کے پاس بیٹھے یا باپ ہونا نہیں چاہیے۔ کل بھی ہماری گفتگو یا عدنان چشتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اس پر گفتگو کی تھی کہ اس گیپ کو ختم کر دیں اور اپنی اولاد کے ساتھ فرینڈ شپ کر لیں۔ اس سے پہلے کہ سوسائٹی آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے بچوں سے فرینڈ شپ کرے، اور پھر وہ کیسے افراد ہوں گے یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جب سوسائٹی دوستی کرتی ہے
یعنی سوسائٹی کے افراد جب دوست بنا لیتے ہیں کسی کو، پھر وہ کیسے کیسے افراد بھی سامنے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے. جب والد دوستی کر لے گا، یہ گیپ ختم ہوگا، اب وہ نصیحت کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا نا کہ والد میں ایک گیپ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دوست بڑی آسانی سے کچھ بات سمجھا دیتا ہے. آپ کیا کہیں گے دوستوں کو؟ بالکل آپ صحیح فرمانے شاہ صاحب کہ دوست کا انسان کی زندگی میں اچھائی اور برائی کے اعتبار سے ایک اہم کردار ہے. باقاعدہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس کا دین جو ہے وہ اس کے دوست پر ہے، یعنی جس کے ساتھ اس کا اٹھنا ہے بیٹھنا ہے اور جو جس کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ جو جنریشن گیپ کی آپ نے ایک بات کی ہے کہ ایک جنریشن گیپ ہو جاتا ہے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، اور ماں باپ جو ہیں وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، اولاد اپنے کام میں مصروف ہے، پھر وہ ایک گیپ ہے، بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، بات بری نہ لگ جائے، کوئی یوں نہ ہو جائے. تو دوستوں کی واقعتاً اس میں اہمیت ہے. اور دوست بعض اوقات تو انسان کو اچھائی سے برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی کبھی برائی سے نکال کر ایسی اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے کہ کبھی پھر برائی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے وہ. تو دوست ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ میرا دوست وہ ہے جو میری غلطیوں پر میری اصلاح کرے. تو دوست بنانا بھی ایسا ہی چاہیے کہ جو غلطیوں پر اصلاح کرے. لیکن معاملہ یہاں اس کے اپوزٹ ہمیں نظر آتا ہے. ہم ایسے کو دوست بناتے ہیں کہ جو ہماری خطاؤں پر، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالے. اب مثال کے طور پر والد صاحب فون کریں، بیٹا کہاں ہو؟ تو اچھا والد صاحب کو پتہ ہے کہ یہ فلاں دوست کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا والد صاحب نے فون کیا، بیٹا کہاں ہو؟ ابو میں فلاں جگہ ہوں. پھر دوست کو میسج کریں کہ بھائی ابو تمہیں فون کرے تو بتا دینا میں یہاں ہوں. تو اب یہ معاملہ یوں جو نا وہ ہماری سوسائٹی کے اندر شاید بڑھتا جا رہا ہے نوجوانوں کا. تو دوست ایسا ہی ہونا چاہیے جو ہماری اصلاح کا سبب بنے، ذریعہ بنے، اور ہمیں دین کی طرف لے کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائے. دوست ہمیں ایسا ہی بنانا چاہیے. اور اگر دوست برا ہو تو ہم اگر معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک برائی کرنے والا شخص کسی سوسائٹی کے اندر رہتا ہے اور وہ کسی ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اگر وہ جرم کرنے والا نہ پکڑا جائے تو وہ سب سے پہلے اگر اس کو پکڑتے جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ وہی ہوتا ہے کہ غلطی اس کی ہوتی ہے، پکڑا وہ جاتا ہے جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوتا ہے، جب اس کے خواب و خیال میں بھی ایسی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو نیکوں کی صحبت، کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح کنند صالح، صحبت تالے ترا صالح، کہ اچھے کی صحبت جو ہے وہ اچھا بنا دیتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت تالے تالے کنند، کہ اچھے کی صحبت کو تو دیکھے گا وہ تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے کی صحبت کو جو ہے وہ تمہیں برا بنا دے گی. وہ پنجابی کا شعر ہے نا، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہی ہے کہ بندے کی اپنی اصلاح ہوتی ہی ہوتی ہے. جیسا بندہ مرضی ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھوں کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے ایک نہ ایک دن انسان جس چیز میں رہتا ہے اور جو چیزیں انسان کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو آبزرو کر لیتا ہے، اور اپنے اوپر وہ چیزیں خود بخود اثر کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر کوئی انسان اچھے لوگوں کی سوسائٹی میں رہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو فالو کرنے لگ جاتا ہے جو وہ سوسائٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کسی انسان کوئی اچھا اب یہ ہے وہ جو ہے وہ جتنے بھی ایس او پی جگہ کے ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے والا بھی ہے، لیکن وہ اٹھ کر کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں نہ کوئی ایس او پیز ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ماحول ہے، اور سارے جو ہے نا وہ چل رہا ہے معاملہ، تو اس کی کیفیت بھی ویسے ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں دیکھ لیجیے، یہ مثال لیجیے، جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، ٹریفک سگنل ہوتا ہے، تو جہاں پر سگنل ہو پتہ ہے وہ آگے پولیس والا بھی کھڑا ہوا ہے تو اب سب سکون سے ہو رہا ہوگا، کیونکہ سب کو پتہ ہے اگر یہاں سے آگے پیچھے ہوں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اور جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں سب چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو معاشرہ، جو سوسائٹی ہے، اس کا انسان پر اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. تو یہی دوستی کا معاملہ ہے کہ دوست اچھا ہے تو ہماری اصلاح کرنے والا بن جائے گا، اور اگر دوست اچھا نہیں ہے تو پھر وہی جو آپ نے بات کی ہے کہ انسان برائیوں کی طرف چل جاتا ہے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ویسی ہی دوستی رکھیں کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کر سکیں، اور آپ جو چاہتے ہیں وہ ان سے کروا سکیں. ایسا نہ ہو کہ جو اولاد تو بعض اوقات اپنے معاملات کرا لیتی ہے ماں باپ سے، لیکن ماں باپ بعض اوقات جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے پھر ہم نے ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے، اب وہ جدھر جانا چاہتے جا رہے ہیں، اور پھر معاملہ جو ہے وہ جب ہاتھ سے آگے نکل جاتا ہے
جو ہے وہ پھر والدین کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو اچھا دوست یہ یقیناً زندگی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ایک بہترین جو سمجھ لیے کہ ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا. تو اچھے دوست ہی تلاش کرنے چاہیے جو ہماری غلطیوں پر اصلاح کرے، نہ کہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال کر ہمیں برائیوں کی طرف اور لے جائیں. کیسا دور آ گیا ہے آتے بھائی، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اچھے دوست اب کہاں ملتے، ناپید ہو چکے ہیں اچھے دوست. ایسی بات تو نہیں ہے شاہ صاحب. ایسا ہے؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیکھیں الحمدللہ ہم سب ایک ماحول سے وابستہ ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری زمانے کی جو ظاہراً نظر آنے والی جو برائیاں ہیں، اللہ کے الحمدللہ اس دینی ماحول کی برکت سے ہم ان بہت ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. دینی ماحول الحمدللہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ختم ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں کہ جو آپ سے اس انداز سے دوستی کریں، ایسی محبت کریں کہ آپ کی آخرت کا بھلا سوچیں. کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے دوست ایسے ہیں؟ آپ ذرا جی مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کیجئے گا، جی ہاں آپ غور کیجئے گا جو سب سن رہے ہیں. ایسا دوست ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کے لیے تہجد میں اٹھ کے رو رو کر دعائیں کرتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا ایسے ختم ہو گیا دوست؟ نہیں، ایسے دوست ہیں، آج کے دور میں بھی ملتے ہیں جی، آج کے دور میں بھی ہیں، لیکن ہماری رسائی ان تک نہیں ہے، ہم نہیں پہنچ پا رہے، ہم ایسوں کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا رہے. مل رہے ہیں، دوست ہیں ہمارے معاشرے میں، ایسے افراد بھی، نیک افراد بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کریں کیا؟ ہماری جو قلبی کیفیات ہوتی ہیں، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ویسے دوست ہی مل رہے ہوتے ہیں، جیسے اپنی طبیعت ہوتی ہے ویسے ہی دوست ہمیں ملتے ہیں. یہ تو ہے نا، الجنس یمیل الی جنسہ ہی، جیسی طبیعت ہوگی تو ویسا ہی آپ کو دوست بھی مل جائے گا. بڑی خوبصورت بات کی. تو ہم دیکھیں کہ ہماری طبیعت کیسی ہے. کیا میری طبیعت میں تہجد ہے؟ میری طبیعت میں سچائی ہے؟ میری طبیعت میں نیکی ہے؟ میری طبیعت میں نیکی کی دعوت دینا، نصیحت کرنا، اچھی بات کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ ہے؟ کیا میرے اندر کردار کی پاکیزگی ہے، خیالات کی پاکیزگی ہے؟ جب یہ اچھائیاں میرے اندر ہوں گی نا، آپ دیکھ لیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں نا، آپ کو آپ کی طبیعت کا دوست ملے گا، مل جائے گا آپ کو آپ کی طبیعت کا دوست. لیکن اگر طبیعت ہی اس کے مخالف ہے جو میں نے کہا، اگر طبیعت میں ہی مطلب ایسا ہے کہ بغض بھرا ہوا ہے، اناد بھرا ہوا ہے، نفرتیں ہیں، اگر خیالات ہی برے ہیں، زبان بری ہے، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، کانوں میں حرام سننے کی عادت پڑ چکی ہے، زبان جھوٹ بولنے کی عادی ہو چکی ہے، دل گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے اچھا دوست ملے؟ آپ کی طبیعت ہی نہیں ہے اچھے افراد کی طرف جانے کی. اپنی طبیعت کی اصلاح بہت ضروری ہے. یہ جو بات کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب سے پہلے ایسا ناصح تلاش کریں جو نصیحت کرنے والا ہو، ایسا معالج تلاش کریں، ایسا علاج کرنے والا، ایسا طبیب تلاش کریں کہ جو آپ کی روحانی تربیت کرے. جی ہاں، روحانی علاج کرے. کہ یہ کیسے روحانی علاج ہوگا؟ یہ کیسے دل کی طبیعت، یہ جو دل کی جو گندگی ہے، دل کی بیماری لگ چکی ہے، جسے قلبی امراض کہا جاتا ہے. ایک تو نا ظاہری قلبی امراض جسے دل کا وال بند ہو گیا، ایک تو یہ جو حسد بڑھ چکا ہے، یہ بھی تو دل کی بیماری ہے. دل میں نفرتیں آ گئی، یہ بھی دل کی بیماری ہے. کینہ بڑھ چکا ہے، یہ بھی دل کی بیماری ہے. کسی مسلمان کو نقصان دینے کی ٹھان لی آپ نے، دل کی بیماری ہے بھائی. اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ایسے افراد موجود ہیں، آپ کو اصلاح کروانی ہوگی بحمداللہ تعالی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، وللہ الحمد کہ آج کے اس دور میں اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیا ہے. وللہ الحمد. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ولی کامل جیسی بہترین ہستی سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے. آ جائیں امیر اہل سنت کے پاس ایک مرتبہ، آپ بیٹھیں، آپ دیکھیں آپ کے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے. یہ لاکھوں افراد کا جو آج آپ کو ہجوم نظر آ رہا ہے، یہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ فیض ہے. وہ کہا نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سر میں بھی سنا دیں گے تو چلیں انشاءاللہ. احمد بھائی سے سنتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی،
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین وللہ الحمد۔ تو اگر اپنی اصلاح ہم چاہتے ہیں نا، تو ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں، آپ آئیں تو صحیح اجتماع میں، آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے دعوت اسلامی کا جو ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں، پوری دنیا میں بحمدللہ تعالی اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ اپنے اپنے علاقے میں پوچھیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے، اسلامی بھائیوں سے، کہاں اجتماع ہوتا ہے، آپ اجتماع میں آئیں۔ ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آپ مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت کی یوں صحبت پا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب یہ انداز اپنائیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ اصلاح ہوگی، اور بہت سو کی اصلاح ہوگی۔ آپ کسی بھی اسلامی بھائی کو پکڑ کر پوچھیں آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے آئے، آپ کو بتائیں گے کہ امیر اہل سنت کی ایک جھلک تھی، ایک بات تھی، ایک دعا تھی، فلاں بات میں نے سن لی تھی، دل پر اثر کر گئی، بحمدللہ تعالی میری دنیا بدل گئی۔ ایسے ہزاروں اسلامی بھائی بحمدللہ تعالی آپ کو مل جائیں گے کہ جن کی زندگی میں ایک مثبت چینج آیا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے افراد موجود ہیں، ہم پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، یہ اپنے آپ سے ایک مرتبہ سوال ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اچھا ابراہیم بھائی، بعض اوقات نصیحت کی جاتی ہے، لیکن نصیحت کا انداز جو ہے نا، یہ درست نہیں رکھا جاتا، کیا کہیں گے؟ قبلہ شاہ صاحب، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نصیحت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور یہ نصیحت کرنے کا جو اندازہ فرما رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس کے درجات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نصیحت کرنا یوں تو اس کے فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن بسا اوقات نصیحت کرنا واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے نصیحت کرنا۔ جی، جیسے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اسے یہ غالب گمان ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ گناہ سے باز آ جائے گا، تو اب واجب ہے کہ یہ سمجھائے، اور اگر جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اگر ایسا ہے کہ یہ سمجھائے گا تو پتہ نہیں سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، تو اب اس پر واجب اگرچہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دے۔ اور بسا اوقات جو ہے فتنہ فساد کا ڈر ہوتا ہے، تو وہاں اگرچہ نصیحت کرنا واجب نہیں ہوتا، لیکن جو اہل عزیمت ہوتے ہیں وہ نیکی کی دعوت ہر حال میں دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو نیکی کی دعوت دینا یہ اہل حق کا طریقہ ہے، اور بزرگان دین سے یہی جو ہے وہ سیکھا ہے۔ اب ہم دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول کی بات کر رہے تھے، تو یہ سارا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو لگایا ہوا باغبان ہے، تو یہ نصیحتوں سے ہی آگے بڑھا ہے، نیکی کی دعوت سے ہی آگے بڑھا ہے۔ نصیحت کرنے والے پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والے کا انداز اچھا ہو۔ اب اگر نصیحت کرنے والے کا انداز ترش روی پر مشتمل ہوگا، وہ سخت کلامی سے بات کرے گا، جیسے ابھی آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ جناب آگے والے کے گناہ کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے اسے کہنا کہ جناب تم یہ گناہ کرتے تھے اور ایسا ایسا معاملہ ہے، تو پھر وہ اس کی اصلاح نہیں ہو رہی، وہ دراصل اس کو مزید گناہ پر جو ہے وہ گویا کہ مصر کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی ہے فصیحت۔ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو تنہائی میں اچھے انداز میں سمجھایا جائے، جی، اور فضیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیں۔ یعنی نبی کریم علیہ افضل التسلیم کا مبارک انداز یہ تھا کہ آپ کسی کی اصلاح فرمانی ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ تو نصیحت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ حکمت عملی سے کام لے، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی میں ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نصیحت کرنے کا کوئی انداز اور کوئی وقت نہیں دیکھتے، اور بسا اوقات ایسے موقع پر وہ نصیحتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب نصیحت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی کسی کام کے اندر مصروف ہے اور آپ جو ہے وہ اسے نصیحت کرنے بیٹھ گئے، تو وہ آپ کی بات پر توجہ ہی نہیں دے گا، وہ کسی کام کے اندر مصروف ہے۔ اسی طرح اگر بے وقت کی نصیحت ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی جناب رات کے وقت اٹھ کر اسپیکر آن کر کے نصیحتیں کرنا شروع کر دے تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ متنفر ہی کرے گا، لوگوں کو جو ہے وہ دین سے بیزار ہی کرے گا۔ اب وہ کہے گا نہیں جی میں تو نصیحت کر رہا ہوں، میں تو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو بھائی یہ نصیحت کرنے کا یا نیکی کی دعوت دینے کا یہ انداز نہیں ہے۔
نصیحت کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو قریب کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو اچھے انداز اور اچھے الفاظ کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دین کی طرف راغب کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ دین کے قریب آتے ہیں۔ جی تو یہ ایک نصیحت کرنے والے پر یا ایک نیکی کی دعوت کرنے والے دینے والے پر یہ لازم ہے کہ اس کے انداز، اس کا الفاظ، اس کا نیکی کی دعوت دینے کا انداز، یہ سب میٹر کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلط انداز اختیار کرے گا تو پھر جو ہے وہ نہ کرنے والی چیزیں ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک اور چیز اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں ایک تو وہی ہم جو مقدمہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن تم سے تمہاری رعیہ کے بارے میں، تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تمہارے ماتحت ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ماتحت ہوتا ہے، لیکن وہ اچھا انداز اگر اختیار کرے نا تو اپنے مافوق کی بھی اصلاح کر سکتا ہے۔ جی تو اس کے لیے مثال کے طور پر اولاد ہے اور باپ کسی غلطی پر ہے، تو اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح جو ہے وہ سختی کے ساتھ یا ترش روی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی انداز اختیار کر کے کوئی والد کو مخاطب کرے گا تو یہ تو بے ادبی ہوگی۔ اگرچہ وہ والد غلطی پر ہی ہیں تو اس پر یہ لازم ہوگا کہ اپنے والد کو اچھے انداز میں یا کسی اور کے ذریعے، جیسے ان کے کوئی دوست ہیں تو دوست کے ذریعے کوئی پیغام بھجوا دے یا کوئی بات پہنچا دے۔ تو اصلاح کرنے کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں، اصلاح کرنے کے بھی انداز ہوتے ہیں۔ اگر اچھا انداز اختیار کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بہتری فرمائے گا، اور نیکی کی دعوت اور جو ہے وہ نصیحت انشاءاللہ بری نہیں لگے گی، بلکہ نصیحت کرنے والا اگر اچھا انداز اختیار کرے گا تو نصیحت پھر مؤثر ثابت ہوگی اور سامنے والے کے اندر انشاءاللہ ایک اچھی تبدیلی محسوس ہوگی۔ کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لے لیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، جی لوگ یوں کرتے ہیں، یعنی اگر دیکھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو ڈائریکٹ کہنے کے بجائے حضور سب کی اصلاح فرماتے ہیں، نام نہیں لیتے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ یوں کرتے ہیں، اس میں کتنی پیاری ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں کتنی پیاری بات ہے کہ ہم بھی اس انداز کو اپنا لیں نا، سامنے والے کی عزت کا خیال رکھیں۔ دیکھیں ہر بندہ ہے نا، اسے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ آپ کے سامنے اگر بچہ بھی ہے نا، بچہ، اسے بھی اپنی عزت بڑی پیاری ہے، بھلے آپ کی سگی اولاد ہی کیوں نہیں ہے، سگی اولاد ہی کیوں نہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، اسے بھی اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ جب ہر بندے کو اس کی عزت پیاری ہوتی ہے تو ہم کیوں کسی کی عزت مجروح کریں، کیوں کسی کی عزت کو تار کریں، اور پھر ہم اس انداز میں اصلاح کریں۔ اور جب اصلاح کرنی ہے نا آپ نے، تو بڑی پیاری ابراہیم بھائی نے شروع میں بات کی نا کہ تنہائی میں کریں، نصیحت کریں، فضیحت کی طرف نہ جائیں۔ فرمایا نا کہ جب غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی کے سامنے تم نے کسی کی نصیحت، کسی کی اصلاح کی، یعنی لوگوں کے سامنے اگر تم نے اصلاح کی کسی کی، گویا تم نے اسے ذلیل کر دیا تم نے۔ تو اصلاح، نصیحت ہمیشہ تنہائی میں، پوشیدہ، اکیلے میں سمجھائیں۔ جب یہ انداز آپ اپنائیں گے نا، اور پھر نرمی کے ساتھ سمجھائیں، یہ ترش روی اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اگر کسی کی واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں نا، اپنے انداز پہ غور کر لیں، کیا جس انداز میں آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، اگر یہی انداز کوئی آپ کے ساتھ اپنائے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ یہ کہیں گے نہیں اچھا لگے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی یوں ماتھے پہ بل چڑھا کر، آنکھوں کو وہ کہہ رہے ہیں نا گھور کے دیکھ کر، اور پھر اس انداز میں کوئی بات کرے؟ نہیں، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ آپ اصلاح کریں گے تو اس اصلاح کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں نا فرعون جس نے یہ لفظ کہے آنا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہنے والا، لیکن جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کی طرف بھیجا، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسے نرمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ یہ نرمی کے ساتھ بات کرنا، شائستگی کے ساتھ بات کرنا، اور پھر اس انداز میں جب نصیحت کی جائے، پھر اس نصیحت کا اثر بھی ہوتا ہے، پھر اس کی نصیحت لی جاتی ہے۔ اور دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، اس کو نرمی کے ساتھ سمجھایا، رب کا پیغام پہنچایا، اس نے لے لی، ہدایت قبول کر لی اس نے اس وقت، یعنی اس نے لے لیا، لیکن یہ حامان کے ساتھ مشورہ کرتا تھا۔ پھر آگئی نا برے دوستوں کی بات، برے وزراء کی بات، وہ لوگ جو ہماری دنیا اور آخرت کو نہیں سمجھتے ہیں،
ایسے لوگوں کے ساتھ مشورہ، حامان کے ساتھ مشورہ کر لیا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آتے ہو تو جب تک تمہاری زندگی ہے تمہیں بادشاہت ملے گی، تمہاری جوانی سلامت رہے گی، تمہارے مال تمہارے پاس رہے گا، یہ کرو فرض کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارو گے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ تم اپنی زندگی بسر کرو گے۔ لیکن کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ یہ مانتا، حامان نے آگے کیا کہا؟ میں تو تمہیں بڑا دانا سمجھتا تھا، عقل مند سمجھتا تھا، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو رب ہے، تو معبود ہے، اور تو معبود ہو کے عابد بننا چاہتا ہے، تو مسجود ہے یعنی تجھے سجدہ کیا جاتا ہے اور تو ساجد بننا چاہتا ہے، تو خود سجدہ کرنے والا بننا چاہتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یوں غلط گائیڈ کیا اس کو، اس نے کہا جی ٹھیک تم صحیح کہہ رہے ہو، ایمان لانے سے محروم ہو گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات اس نے لے لی تھی، لیکن جب مشورہ کیا پھر یہاں آ کر اس نے غلط بندے سے مشورہ کیا، حامان سے مشورہ کیا، جو خود بھی ڈوبا، تباہ ہوا، برباد ہوا، اور ساتھ یوں اس کو بھی کیسا عبرت کا مقام بنا کہ اسے دریا میں غرق ہوا، پھر یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے در پہ ہوا، پورا لشکر لے کر نکلا، اور پھر یوں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سامنے اس کو کیسا ذلیل و رسوا کیا، اور کیسا اس کی موت واقع ہوئی، پھر سمندر نے بھی، دریا نے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا گیا۔ جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں عداوت جس نے پال لی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ جب آپ نصیحت کریں، نصیحت اچھے انداز میں کریں گے تو آپ کی نصیحت سنی جائے گی۔ اگر نصیحت میں انداز تبدیل کر لیا گیا، انداز ترش ہوا، سخت ہوا، تو پھر آپ کی نصیحت کو نہیں لیا جائے گا۔ میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ایک شخص نے کہا تھا نا کہ مجھے اگر کوئی نصیحت سخت لفظوں کے ساتھ کہے تو پھر تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ حالانکہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، والد اگر کوئی بات کرے تو والد کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، کہتا ہے کہ بھائی اتنی سختی کے ساتھ تو میں کسی کی بھی نہیں سنتا، تو ہو آر یو، آپ کون ہو اس سختی میں مجھ سے بات کرنے والے؟ تو یہ انداز نہ آپ کسی کے ساتھ اپنائیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے، کوئی تکلیف میں آئے، اور بجائے اصلاح لینے کے وہ گناہوں والے راستے پر چل جائے، کہیں سبب آپ نہ بنے، آپ کا غلط انداز اصلاح کا، نصیحت کا غلط انداز کہیں اس کے لیے جہنم کی راہیں نہ کھول دیں، جہنم کی راہ اس کے لیے ہموار نہ کر دیں۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، اور بڑی توجہ سے اس بات پر غور کیجئے گا۔ اللہ عافیت فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد سفیان رضا اتاری ہے، میں پی آئی بی میں رہتا ہوں۔ میرا ثاقب شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا نصیحت کرنے والے کا انداز نصیحت کے اثر کو بدل سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ کیا کہتے ہیں شاہد بھائی؟ جی شاہ صاحب، بالکل نصیحت کا انداز اس شخص کے لیے بڑا معنی رکھتا ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس شخص کو نصیحت اس انداز سے کریں گے کہ لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹ دیں گے، لوگوں کے سامنے اس کے اصلاح کریں گے اس انداز سے کہ وہ چاہتا تھا کہ میری اصلاح ہو، لیکن آپ نے 4-5 بندوں کے سامنے، ایک پورے مجمع کے سامنے اس کی اصلاح کر دی، تو اب یہ بندہ اپنی اصلاح لینے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ اس پر ڈٹ جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سیلف رسپیکٹ، اپنی جو اس کی ذاتی عزت، رسپیکٹ ہے نا، وہ اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی اس کو نصیحت کرے ایسے کام پر کہ جو اس کے اندر خامی پائی جاتی ہو۔ تو انسان ہمیشہ اپنی خامیوں کو چھپاتا ہے، خامیوں کو دور کرتا ہے۔ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب قوت القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس کو نصیحت آپ خلوت میں کریں، اسے ڈانٹیں نہ، اس کو جھڑکیں نہ، بلکہ اس کو نصیحت کریں تو ایک سیپریٹ اچھے، جیسے آپ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا گیا کہ جیسے آسان نرم مزاج کے ساتھ اس کو نصیحت کرے۔ تو یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہم اگر کسی کو نصیحت کریں تو اچھے طریقے سے اگلے بندے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بھی، کیونکہ مراتب ہیں کس بندے کو کس طریقے سے نصیحت کرنی ہے۔ حتیٰ کہ جیسے بچے کی مثال دی تو میرا بیٹا ہے، اس کی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی والدہ مجھے اس کے سامنے بتا دے نا تو وہ ناراض ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے ایک بار پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں آپ ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مما نے آپ کے میری شکایت کر دی ہے۔ تو میں
پھر گھر والوں کو میں نے سمجھایا کہ اگر کوئی معاملہ ہو تو مجھے آپ سیپریٹ میں بتائیں. بعض اوقات بچہ ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو فیل کرتا ہے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے. تو رسپیکٹ، سیلف آپ کے رسپیکٹ بچے کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 4 سال کی ایج. 4 سال. یعنی 4 سال کی ایج کا بچہ بھی وہ سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھ رہا ہے. اس کو اپنی عزت کا خیال ہے کہ میری جو ہے وہ انسلٹ ہو رہی ہے میرے بابا کے سامنے. ظاہر ہے حجت ہوتی ہے والدین سے. تو اسی طریقے سے دوستوں سے یا جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی ان سے توقعات ہوتی ہیں، جی. ان کی ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی توقع کرتے ہیں کہ یار ہماری بھی ریسپیکٹ کی جائے. تو جب بھی نصیحت کریں اچھے انداز سے کریں، اس کا خیال کریں. سامنے والے کا منصب کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اس کو کس انداز سے نصیحت کرنی چاہیے. کیا بات ہے. شاہ صاحب اصل میں بسا اوقات نا نصیحت بری نہیں لگ رہی ہوتی، انداز برا لگ رہا ہوتا ہے. انداز برا لگ رہا ہوتا ہے، نصیحت بری نہیں ہے. جی. اچھا، سامنے والا بھی اس بات کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ہمارا جو انداز ہے نا، اگر ہم غلط انداز میں اگلے بندے کی تفہیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا سمجھا دیا نا، تمہیں بتا دیا نا کہ تم غلطی پر تھے. اب اگر یا تو ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر اگلے بندے کی اصلاح کرنے کے جناب ہمیں بہت معلومات ہیں، اپنی معلومات کا زوم بٹھانے کے لیے، اپنی معلومات کا جو ہے وہ ایک طرح سے اثر چھوڑنے کے لیے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب صاحب کے پاس بڑا علم ہے، اور ان ساری چیزوں کو لے کر اگر ہم اگلے بندے کی اصلاح کرنے جائیں گے اور سخت ترش روی کے ساتھ یا سخت انداز کے ساتھ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو معذرت کے ساتھ اصلاح کی بجائے بگاڑ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بگاڑ ہی پیدا ہو. اور دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے کوئی دین سے دور ہو جائے. اللہ کی پناہ. اچھا، ایک اور چیز یہاں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جیسے ہمارے قبلہ شاہد بھائی بھی ذکر فرما رہے تھے. دیکھیں شریعت کے اندر ہر کسی کے احکامات الگ الگ ہیں. جی. شریعت نے جہاں جو حکم دیا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ہم نرمی کے ساتھ سمجھانے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن والد کو بھی شریعت مطہرہ کے احکامات موجود ہیں کہ بسا اوقات اولاد پر سختی کرنا ضروری ہوتی ہے. تو وہ جہاں جہاں احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، شوہر کے احکامات جہاں جہاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو اوور آل کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں گے تو نرمی کے ساتھ سمجھائیں گے، اچھے انداز میں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے. یعنی سختی سے سمجھانے والا ایسا ہے جیسے پانی کا یہ پیالہ ہے، اس میں سوراخ آپ نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں پانی ڈالی جا رہے ہیں. تو اب وہ جو نیچے سے سوراخ ہے پانی تو سارا نکلی جا رہا ہے، تو آپ کا پانی ڈالنے کا اس میں کوئی فائدہ ہے نہیں. جی. تو آپ نے اپنے لہجے سے پہلے اس کو ایسا کر لیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے اب اس پہ اثر ہونا نہیں ہے. اللہ. شاہ صاحب بعض اوقات اگلا بندہ یہ آپ کو جگہ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ میری نصیحت کریں. جیسے بعض اوقات ہفتہ وار اجتماع میں آ گیا، مدنی مذاکرے میں آ گیا، اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اسپیس دے رہا ہوتا ہے. لیکن اگر سامنے جیسے امیر سنت کا انداز ہے، بہت میٹھا اور پیارا لہجہ ہوتا ہے، اگر یہ انداز سامنے نہ ہو، سامنے وہ ترش روی ہو، اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے والے انداز میں، چیخنے چلانے والے انداز میں اس کی نصیحت ہو رہی ہے، تو بعض اوقات یہ بھی اس کو اس نصیحت لینے سے منع کر دیتی ہے. بعض اوقات اس کا رویہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. بعض اوقات مقررین جو ہیں وہ اس انداز سے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں یا دائی اس انداز سے سخت لہجے میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ لینے آیا تھا بجائے لینے کے وہ نہیں لے رہا ہوتا. دوست احباب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ دوست ہے نا، پھر وہ اس پر نا وہ جتلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرا دوست ہے، میں جو چاہے مرضیاں کروں. معاذ اللہ کوئی غیبت بھی کر رہا ہو نا تو کہتا ہے بھئی یہ میرے سامنے بھی ہوتا تو میں کر دیتا. استغفر اللہ. آپ کو کس نے اجازت دی؟ یہ تو کسی صورت بھی نہیں ہے. بھئی میں تو سامنے بھی اس کو یوں ہی کہتا ہوں، تو میرے منہ پر بھی ہو تو پھر یہ غیبت کیسی؟ معاذ اللہ یہ دل کو منانے کا ایک وہ انداز اپنا لیا. استغفر اللہ. تو یہ دل کو آپ ایسا نہ منائیں. اچھا، جو بات تھی نا کہ نصیحت اثر کرتی ہے یا نہیں، پھر کیسا اثر کرتی ہے؟ کسی کو صدیق اکبر بنا دیتی ہے، کسی کو فاروق اعظم بنا دیتی ہے، کسی کو ذو النورین کا رتبہ عطا کرتی ہے، کسی کو حیدر کرار بناتی ہے، کسی کو وہ شان عطا کرتی ہے کہ حبشہ کے رہنے والے ہوں اور غلام ہوں، پھر ان کو یہ شان ملتی ہے کہ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں پھر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر پھر اذان دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز. حضور کا نصیحت کرنے کے مختلف انداز تھے، مختلف طبیعتیں تھیں نا. مایا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں پر کلام کرو، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو تو ان کی طبیعت کے مطابق گفتگو ہوگی. کسی کو تو لایا اور لا کر کہا کہ ایسا وہ سخت کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان کا حملہ کیا لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کر سکیں. لیکن جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے، ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. جب باندھ دیا گیا، حالانکہ قید خانے میں بھی ڈالا جا سکتا تھا،
لیکن مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا. ہاں پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ انہوں نے کہا جی بھائی میں 3 باتیں کرتا ہوں, اگر مجھے چھوڑ دو گے تو جو مال چاہیے جتنا چاہیے میں تمہیں دے دوں گا, بڑا امیر گمیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, اگر قتل کیا تو خون کا بدلہ پھر خون ہوگا, اور اگر احسان کر دو تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اس طرح کی 3 باتیں کی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر آگے چلے گئے. اگلے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. ہاں کیا حال ہے تیرا؟ پھر 3 باتیں کی, پھر حضور تشریف لے گئے. پھر تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہاں کیا حال ہے تیرا؟ پھر 3 باتیں کی. کہا کہ اگر قتل کیا تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا, پیسے چاہیے تو آپ بتا دیں, جتنے آپ کہیں گے تو آپ کو دے دیے جائیں گے, اور اگر آپ احسان کر دو تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی رسیوں کو کھول دیا جائے. صحابہ کرام نے اس کی رسیوں کو کھولا اور کہا جاؤ تم آزاد ہو, احسان کر دیا, جاؤ. اب وہ گئے, کھجور کا قریب میں باغ تھا مدینہ پاک میں, نہائے غسل کیا, تھوڑی دیر میں واپس آ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے, تشریف فرمائے. آئے اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر لیں. مسلمان ہونے کے بعد جو ان کے جملے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مجھے مبغوض چہرہ تھا وہ آپ کا تھا, لیکن اب حالت یہ ہے یا رسول اللہ, سب سے اگر کوئی پیارا چہرہ لگتا تو یا رسول اللہ مجھے آپ کا چہرہ لگتا ہے. سب سے زیادہ اگر میرے دل میں اگر کوئی چہرہ بیٹھ گیا ہے, کسی کی محبت بیٹھ گئی یا رسول اللہ, وہ آپ ہیں. یا رسول اللہ اگر کوئی مجھے دین برا لگتا تھا تو سب سے زیادہ آپ کا دین دین اسلام, لیکن اب حالت یہ ہے کہ اس دل میں صرف دین اسلام ہی کی محبت ہے. یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی شہر جسے میں اچھا نہیں سمجھتا تھا وہ آپ کا شہر شہر مدینہ تھا, لیکن اب حالت یہ ہے یا رسول اللہ کہ اب اس دل میں صرف شہر مدینہ کی محبت ہے, آپ کا شہر میرے دل میں بس گیا ہے. کیا وجہ تھی؟ انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضور جانتے ہیں نا اللہ کی عطا سے, حضور جانتے ہیں اللہ نے حضور کو علم غیب عطا کیا ہے, حضور جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے. قید خانے میں نہیں ڈالا, کہیں اور نہیں بیچ دیا, بلکہ مسجد میں, تاکہ یہ بار بار اداؤں کو دیکھے, حضور کا انداز دیکھے, نصیحت کرنے کا انداز, حضور کی باتیں کرنے کا انداز دیکھے, تو پھر یہ اثر کریں گے. اور پھر اثر ہوا, کیا بہترین اثر تھا. پھر کہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کی کیفیت کو دیکھیں. کیا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ 100 سوالات ذہن میں بٹھا کر آتے ہیں, یہ پوچھوں گا یہ پوچھوں گا. یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, لیکن جیسے حضور کے سامنے آتے ہیں آ کر کہتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ اتنا بہترین انداز تھا جس نے ایسا اثر لے کر آیا کہ بہت سو کی زندگیوں میں تبدیلی آئی, ایسی تبدیلی کہ پھر وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے. تو یقیناً اچھے انداز میں اگر نصیحت کی جائے, کسی کی اصلاح کی جائے, کسی کو سمجھایا جائے, اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. کال لیتے ہیں آپ کی. میرا نام جنید شاہ ہے. سید ثاقب مدنی شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے, نصیحت کو قبول کرنے کے لیے کون سا رویہ ضروری ہے؟ تقریباً یہی ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ مثبت انداز ہو, نرمی والا انداز ہو, اچھائی کے ساتھ, اور دل میں واقعتاً اس کی اصلاح مقصود ہو کہ میں اس کی اصلاح چاہ رہا ہوں, آخرت کی, دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہ رہا ہوں. دل اپنی نیت صادق ہو, اچھی نیت ہو, خالص نیت ہو, اور پھر انداز بھی مثبت انداز ہو, نرمی والے انداز میں, پیار بھرے لہجے میں. آپ جب اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ اس اصلاح کا ضرور فائدہ ہوگا. اگلی کال دیجیے. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ میں کھلے آنکھ صلی اللہ دیکھ رہا تھا تو ذہن میں سوال آیا کہ نصیحت کو تنقید سمجھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے, اور ایک کلام بھی سنا دیجیے کہ غم سبھی راحت و تسکینے میں ڈھل جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ اکبر. جی عاطف بھائی. اصلاح کو تنقید سمجھنا تقریباً لب لباب اگر نکالا جائے تو اس کا یہی نکلتا ہے کہ ہمارا لہجہ, انداز, رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی جگہ تنقید ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو ہم سمجھاتے ہیں, وہ بات نہیں مانتا, تو دوسری مرتبہ اگر کوئی یہ کہے تو کہتے ہیں چھوڑ دو یار, اس کو تو میں سمجھا کے تھکے ہوئے, پاگل ہے, بات ہی نہیں مانتا, اس کو سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اب یہ ایک طرح سے وہ کیا کر رہا ہے, بات بتا رہا ہے, لیکن اس پر ایک طرح سے تنقید ہو رہی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے.
تو ہمارا انداز ہی لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے جو اصلاح کو تنقید میں تبدیل کر دیتا ہے. اگر انداز اچھا ہوگا تو نصیحت. تو اس پر یہ جملہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، اصلاح کا انداز بھی اچھا ہے، اصلاح کے انداز میں ہی کی جا رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسے اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، لگتا ہے کہ یہ نا اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے میرے بارے اچھا میں. اس پہ تو پھر دوسرے بندے کو اپنے دل پر غور کرنا چاہیے کہ یہ میرے نفس کی ہی یوں سمجھیے کہ ایک چال ہے یا شیطانی وسوسہ ہے جو مجھے اصلاح کی طرف لے کر نہیں جو ہے وہ آنے دے رہا. تو اس لیے انسان کو اپنے اوپر غور کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس کیفیت کو دور. خیر سے اگر کوئی قریبی ہو نا، رشتہ داروں میں کوئی ہو جائے، وہ اگر اصلاح چاہ رہا ہو، اصلاح کر دے، تو یہ پھر بڑا ایک عجیب سا ایک معاملہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اگر میری اصلاح کر رہا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے، اور وہ راز معاذ اللہ کوئی بھیانک صورت میں اس نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے. میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے. جو آپ اتنا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے جو میرے مخالف ہوگا، جو میرے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا، اس نے ضرور کچھ ایسا سوچا ہوا ہے. آپ نے خود سے ذہن میں پتہ نہیں 50 چیزیں بنا لی ہیں. اس سے یہ اگر بہتر تھا کہ آپ اچھا سوچ لیتے، یار کیا اس نے رشتہ داری کا حق ادا کیا ہے، رشتہ داری کا حق ادا کیا ہے کہ میری اصلاح کی ہے، مجھے سمجھایا ہے، مجھے نصیحت کی ہے. تو جب آپ مثبت سوچیں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی مثبت ہی آئے گا، اور جب آپ نیگیٹو سوچیں گے تو پھر اس کا انداز اور پھر اس کا رزلٹ بھی نیگیٹو آئے گا. شاہ صاحب اگر مجھے سے تنقید سمجھ بھی رہا ہے نا، تو پھر گویا یہ اس شعر کے مصداق ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، برا جانتا ہوں اسے اس کو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے. تو یہ بعض اوقات اس کو دشمن ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نصیحت ہی ہوتی ہے. جیسے کوئی مبلغ ہے، اس نے بیان کیا اور دوسرا مبلغ اسے کہتا ہے کہ آپ کا جو انداز تھا نا، آپ اس کو تھوڑا یوں کر لیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا. اب وہ جو دوسرے والا بولے گا یار اس کو میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی، اب یہ اپنی دکان چمکانے کے لیے مجھے ایسی باتیں کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے یہ کیا نہیں ہے. تو یہ جنرلی بات اس طرح اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہو جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی منصب پر ہیں، ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، ایک پرانا ہے ایک نیا ہے، یا نیا ہے پرانا ہے، دونوں ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں. تو پھر اس وقت بھی بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو میری جگہ پہ آنا ہے، یا میری باتیں اچھی نہیں لگتی ہے، یا اپنا کچھ سکہ بٹھانا چاہتا ہے یا زیادہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ اپنے نفس کی ہی جو سمجھیے کہ یہ ایک طرح سے شرارت ہے جو انسان کو اس طرف لے کر جا رہی ہے. تو اپنی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کریں اور اس کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ آپ آبزرو کریں، چیزوں کو سمجھیں. جو نصیحت کر رہا ہے بھلے وہ آپ پر کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو سن لیں، سننے کے بعد تھوڑا سوچیں، اور سوچنے کے بعد پھر جو نتیجہ نکلے اس پر غور کریں کہ کیا واقعتاً یہ جو بات کر رہا ہے اس بات کی، اس نصیحت کی مجھے حاجت ہے، میرے اندر یہ کمی ہے. ہم فوراً ری ایکشن جب کرتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. سننے کی عادت اگر انسان کی ہو جائے تو امید یہ ہے کہ نصیحت قبول کرنا آسان ہو جائے گا. نصیحت قبول کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، موضوع بھی بڑا اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بسا اوقات ہم 4-5 دوست کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اپنے دل کا حال سنا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے دل کا حال سنا رہا ہوتا ہے، سب کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں ہیں. لیکن بسا اوقات اسی محفل میں کوئی بندہ آتا ہے اور وہ اسی وقت نصیحت کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا اس طرح نصیحت کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. نہیں دیکھا ٹائم، نہیں دیکھا وقت ابراہیم بھائی، کچھ بھی نہیں دیکھا. بس ہوتا ہے نا بعضوں کو نصیحت کرنے کا یا لوگوں کو سمجھانے کا نا ایک وہ بس سوال ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. بڑا اچھا آپ نے لفظ لے لیا کہ سمجھانا ہے میں نے، کچھ بھی ہو جائے. نہیں دیکھتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کون کس گیدرنگ میں ہے، کیا کر رہا ہے، کس کیفیت میں ہے، بھائی مجھے اسے پرواہ نہیں ہے. میں نے اس کو جناب اپنی بات سمجھا کے چھوڑنی ہے. اصل میں یہ تربیت نہ ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ اگلے بندے کی دراصل تربیت ہوئی نہیں. اصل میں کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو پہلے آپ کو اس کے جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. تو اگر آپ اصلاح کرنے کے جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں تو پھر اصلاح کرنے کے اصول و ضوابط بھی سیکھنے پڑیں گے. قرآن و حدیث کے مطابق اس اصلاح کیسے کرنی ہے، اور آپ کس کی اصلاح کر سکتے ہیں، کس موقع پر کر سکتے ہیں، کس کی نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں یہ ایک باقاعدہ ٹاپک ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں درس نظامی سے فارغ تحصیل علماء کے لیے نیکی کی دعوت دینے پر ایک باقاعدہ تخصص کا کورس ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے قافلے سفر کرتے ہیں
تو ان کے جو امیر قافلہ بنائے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک تخصص کا الگ سے کورس ہوتا ہے، جو نیکی کی دعوت دینے والے علماء ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، اور بیرون ممالک بھی ان کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ تربیت سے بات تعلق رکھتی ہے. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کس کو نصیحت کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، موقع کون سا ہو کون سا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ایسے ہی جو ہے وہ چیزیں کرے گا، ایسی غلطیوں کا شکار ہوگا. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. میرا سوال یہ ہے کہ نصیحت کو برداشت نہ کرنے والے انسان میں کون سی کمزوری ہوتی ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں. کیا کہتے ہیں شاہد بھائی؟ بہت سارے عناصر ہو سکتے ہیں کہ نصیحت کو ایکسیپٹ نہ کرنے کے. ایک تو جیسے ہمارا شروع سے سلسلہ چل رہا ہے کہ دائی کا انداز اچھا نہیں ہوتا، مبلغ کا انداز اچھا نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل اتنا سیاہ پڑ چکا ہوتا ہے کہ اس پر نصیحت اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی. سمجھانے والے بہت سارے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کو مواقع بھی میسر ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہوتا ہے. تو بعض اوقات وہ گناہوں میں یا اس کے دل پر گناہ کی سیاہی ایسی جم چکی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ چاہ کر بھی گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا، اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی ہوتی. تو اس صورت میں ہمیشہ ہمیں اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی نصیحت کر رہا ہے تو مجھ پر نصیحت اثر کیوں نہیں ہو رہی. یقیناً یہ میرے اندر خامی ہے، میرے گناہوں کا میرے اوپر وبال ہے. مجھے اپنے تمام گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی. یعنی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں، جتنا زیادہ مشقت کے ساتھ کریں گے اتنا ثواب بھی ملے گا. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا تو خلوت میں بیٹھ کر اکیلے کمرے میں آپ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے لیے نصیحت پر عمل کرنے کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. ایک اور کال دیجیے جی. مجھے ایک کلام سنا دیجیے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ایک اور کال دیجیے. میرے احمد بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، ورفعنا اللہ کا ذکر. واہ جی واہ. کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی آپ کے. قربان ہیں جی چشمہ بیراج سے. کلام مدینے دیاں پاک گلیاں. اچھا جی. میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، فرید نگر چیچاوتنی سے ہوں. بہت شکریہ آپ کا جی علی شہزاد بھائی. کلام سنا دیں کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. ثاقب باپو، نصیحت اس لیے بری لگتی ہے کیونکہ نصیحت کرنے والے کا انداز بعض اوقات برا ہوتا ہے. جی آپ نے بالکل درست کہا. اچھا جی. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ پنجابی کلام سنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزیر آباد سے یہ میسیج ہے جی. آج سب مل کر یہ شعر سنا دیں، قادری کر قادریوں میں اٹھا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت پیارے موضوعات ہوتے ہیں. ہمیں ایک کلام سنا دیں. اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دیے. بہت شکریہ آپ کا. بنت یعقوب کوٹلی کشمیر سے کلام سنوا دیں کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. ٹھیک ہو گیا جی. سید ثاقب بھائی آپ اپنے سلسلے میں محمود بھائی کو بھی انوائٹ کریں جی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. احمد رضا بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں در پہ بلاؤ مکی مدنی. اچھا جی. سرکار توجہ فرمائیں اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. کچھ کلام لے لیتے ہیں احمد بھائی سے، پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین کی طرف بڑھیں گے. غم سبھی راحتوں، غم سبھی راحتوں، تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں،
تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں جب کسی بات پر دیوانے مچل جاتے ہیں آ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی سن کر آ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں ہم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے گئے مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے گئے چھوڑ فکر دنیا کی رحمتوں کی چادر کے سائے ساتھ چلتے گئے رحمتوں کی چادر کے سائے ساتھ چلتے گئے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے گئے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے گئے مصطفیٰ کے دیوانے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا ہم کو روز ملتا ہے
آقا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے گئے، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی، سچ ہے غیر کا احسان، ہم کبھی نہیں لیتے اے علیم آقا کے، ہم ٹکڑوں پہ پلتے گئے اے علیم آقا کے، ہم ٹکڑوں پہ پلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، 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 بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ ہماری بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دید تیری ہے عید میری آقا، دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ ایک او میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب
کا پنجہ تنی غیر سے میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجہ تنی غیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر بھی اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. اللہ پاک آپ کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری اداؤں پر اللہ پاک ہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، آئیں پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ بہت ہی پیارے سیگمنٹ کلاس روم میں، جہاں ہم تعلیم کے ساتھ تربیت بھی حاصل کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت خاص ہونے والا ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں کہ ہم بالکل تنہا ہوں، ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، نہ ہماری والدہ، نہ والد، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، تو کیا وہاں زندگی گزارنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ مشکل ہوگا. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا. وہ دنیا میں آیا تو تنہا، دنیا سے رخصت بھی تنہا ہوگا، لیکن دنیا کے اندر زندگی گزارنا یہ تنہائی کے اندر نہیں ہو سکتا. تو جو انسان کی فطرت ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو ہماری سوشل لائف ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ہماری جو سب سے پہلی جو وابستگی ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے خاندان سے ہوتی ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، خاندان کی اہمیت. سب سے پہلے ہم خاندان کے لفظی معنی سنیں گے اور پھر ہم اس کی اہمیت کے بارے میں سنیں گے. تو خاندان کا لفظی معنی ہے گھر والے یا حسب نسب، اور یہی خاندان انسان کی پہچان بنتا ہے، انسان کی شناخت بنتا ہے، اور زندگی اور بارونق اور آسان کر دیتا ہے. اسی لیے خاندان اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم ہمیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے. اللہ پاک نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اللہ پاک نے فرمایا اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو. اب اس آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلے ذکر ہوا وہ والدین کا ہوا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. تو حسن سلوک کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا گیا وَذِي الْقُرْبَى. اب ذی القربہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں. ذی القربہ کہتے ہیں ذی رحم، یعنی رشتہ داروں کو. اب رشتہ داروں کی ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. ہمارے کوئی بھی رشتے ہوتے ہیں تو اس کی ہم 3 قسمیں بناتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارا خاندان ہے اس کا تعلق ہمارے والد کے ساتھ ہوگا، یا ان سے ہمارا رشتہ والدہ کے ساتھ ہوگا، یا والدین یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہوگا. جن سے ہمارا رشتہ ہمارے والد کی طرف سے ہے وہ ہمارے دادا دادی چچا اور پھپھو ہیں. پھر ہمارا جن سے تعلق ہماری والدہ کے ساتھ ہے تو وہ ہیں ہمارے نانا نانی ماموں اور خالہ. پھر والدین یعنی دونوں کی طرف سے جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ ہمارے حقیقی بھائی بہن ہیں، یعنی ان سے ہمارا رشتہ ہمارے والد کی طرف سے بھی ہے اور ہماری والدہ کی طرف سے بھی ہے. تو اب ان تینوں میں جن کا حق سب سے زیادہ قریب ہوگا تو حسن سلوک کا زیادہ حقدار بھی وہی ہوگا. تو جو والدین کی طرف سے یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہمارے رشتے میں آتے ہیں وہ ہمارے حقیقی بھائی بہن ہیں، تو ان کے ساتھ والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے گا، اور پھر دیگر جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک والا برتاؤ رکھیں گے. حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی اہمیت کے بارے میں فرمایا
کہ تم لوگ اپنے نسب ناموں کو جان لو تاکہ اس کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کر سکو۔ فرمایا یقین جانو کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ گھر والوں میں محبت اور مال میں زیادتی اور عمر میں درازی کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی اہمیت اور حسب نسب کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو حسن سلوک کی کون کون سی صورتیں ہیں اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، یہ حسن سلوک کی ایک صورت ہے۔ ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، ان سے تعلق جوڑے رکھنا، یعنی قطع تعلق نہیں کرنا بلکہ ان سے بھی تعلق جوڑے رکھنا جو ہم سے رشتے توڑتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دے، جو محروم کرے وہ اسے عطا کر دے، اور جو تعلق توڑے تو اس کے ساتھ وہ تعلق جوڑے۔ اس کی فضیلت کیا بیان ہوئی کہ جنت میں اس کے لیے محل بنایا جائے گا۔ تو اپنے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے خاندان کو متحد رکھنا، اس میں محبتیں بانٹنا، رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا نہ کرنا، یہ ہماری شریعت کو پسند ہے۔ آپ بتائیں کہ خاندان کے لفظی معنی کیا ہے؟ جی، خاندان کا لفظی معنی حسب نسب اور گھر والے ہیں۔ خاندان کا لفظی معنی حسب نسب اور گھر والے۔ تشریف ابھی اس چیپٹر کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ذی القربہ۔ آپ بتائیں کہ ذی القربہ سے کیا مراد؟ جی، ذی القربہ رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیگمنٹ کلاس روم اور اس کے اندر ہمارا ٹاپک تھا خاندان کی اہمیت، یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں محبتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کی جانب۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے جی ہمارے شعیب بھائی کو، ماشاءاللہ بڑے اچھے سے ہمارا یہ پروگرام کا ایک سیگمنٹ کلاس روم لے کر چل رہے ہیں۔ مختلف کلاسز میں جا کر مختلف ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ٹائم بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ٹاپک تھا ہمارا نصیحت بری لگتی ہے۔ ابراہیم بھائی، نصیحت کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا بھی تو ایک انداز رہا ہے، وہ بھی تو لوگوں کی اصلاح کرتے رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نصیحت کرنے والا ایک ہوتا ہے لیکن لاکھوں لوگ اس سے نصیحت یافتہ ہوتے ہیں یا نصیحت لیتے ہیں، اور پھر لاکھوں کی زندگیوں میں ایک مثبت انداز آتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب، ہم شروع کے اندر اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ نصیحت ہمیں بسا اوقات بری لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اندر ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے کہ جب آپ نے انہیں نصیحت فرمائی تو ان لوگوں نے جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دیا، قرآن فرماتا ہے سواء علینا اوعظت ام لم تکم من الواعظین، آپ ہمیں سمجھائیں نہ سمجھائیں برابر ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ ہم نے سمجھنا نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، نہیں، نہ زمین نے حرکت کرنی ہے اور نہ جو ہے نا ان صاحب نے کوئی نصیحت پکڑنی ہے۔ تو نصیحت جب کرنے والا کوئی کر رہا ہے تو نصیحت کو قبول کرنے والا ہمیں بننا چاہیے، اور نصیحت صاف ظاہر ہے اس کا نتیجہ جب ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہتری کی طرف ہی ہوگا۔ اگر ہم بزرگان دین کی سیرت کی جانب دیکھیں تو ہمارے بزرگان دین تو بسا اوقات ایسے معاملے میں جو ہے وہ نصیحت جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے کہ بظاہر سامنے جو ہے وہ کم علم اور کم عمر جو ہے موجود ہوتا ہے، لیکن وہ نصیحت جو ہے وہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے، تو کوئی بچہ جو ہے وہ کسی جگہ پر تھا تو وہ کیچڑ یا کوئی ایسی جگہ تھی وہ پھسل کے گرا، تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے چلو، آپ گر گئے۔ تو بچے نے عرض کی کہ حضور میں گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ خیال فرمائیے گا آپ نہیں گریے گا، کیونکہ آپ گر گئے تو پوری امت گر جائے گی۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے اس نصیحت کو ایکسیپٹ کیا، اس نصیحت کو قبول فرمایا۔ تو بزرگان دین کا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ انہیں اگر کوئی کم درجہ بھی اگر کوئی نصیحت کرتا تھا تو نصیحت کو قبول کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، بلکہ ایک تو نصیحت کرنا یہ الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے،
بسا اوقات تو نصیحت جو ہے وہ اس کے اندر کوئی الفاظ وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ مظاہر قدرت سے بھی بندہ نصیحت جو ہے وہ نصیحت لے سکتا ہے، اور بزرگان دین سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ حدیث مبارکہ ایک مضمون ہے، بالکل اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ آخری وقت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے۔ اب اگر کوئی بظاہر الفاظ کے ساتھ نصیحت نہیں بھی کر رہا، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا گیا، تو نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ بزرگان دین بسا اوقات جو ہے وہ مظاہر قدرت کو دیکھا کرتے تھے، قبرستان کو دیکھا کرتے تھے تو اسے نصیحت لیتے تھے، بسا اوقات وہ سورج کو دیکھا کرتے تو اسے نصیحت لیا کرتے تھے کہ یہ بھی کسی کے حکم سے چلنے والا ہے۔ تو نصیحت کرنے کے لیے دنیا کے اندر بے شمار چیزیں موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے کیا سبق لینا چاہ رہے ہیں، ہم اسے کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ دیکھیں درخت سے پتے گرتے ہیں نا، اور پھر اس پر جو ہے وہ بہار بھی آ جاتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نا امید نہ ہو بندہ، خزاں کے بعد بہار پلٹ کر آتی ہے۔ اگر ابھی مشکل حالات ہیں تو انشاءاللہ اچھے حالات بھی پلٹ کر آئیں گے۔ تو نصیحت کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے لیے کسی نصیحت کرنے والے کا موجود ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات بندہ بہت ساری ایسی چیزوں سے بھی نصیحت لے لیتا ہے کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ مظاہر قدرت ہوتے ہیں، ان سے بھی بندہ اگر چاہے تو نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیکھنے اور سمجھنے والا دل عطا فرمائے، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ نصیحت کرنے والے بھی ہیں اور ہم نصیحت قبول کرنے والے اللہ کرے یہ بن جائیں، تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ۔ نصیحت کے مدنی چینل کے ناظرین بے شمار فوائد ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے کفار کو دولت ایمان، اسلام کی دولت یہ نصیب ہو جاتی ہے، یہ نصیحت ہی کا اثر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دل میں اللہ پاک کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ نصیحت ہی کا اثر ہے، نصیحت ہی کا یہ فائدہ ہے۔ ایمان کو تازگی ملتی ہے، اسلام کی محبت میں ترقی آتی ہے، یہ نصیحت ہی ہے کہ جو یہ فوائد ہمیں پہنچاتی ہے۔ نیکیوں کا جذبہ ملتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، اسی طرح ثواب کی جو طلب ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ نصیحت سبحان اللہ، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، نیکی کرنے کا ذہن بنتا ہے، علم دین سیکھنے کا ذہن بنتا ہے، نمازوں کا ذہن بنتا ہے، تہجد کا ذہن بنتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے، اور دین سیکھنے سکھانے کے لیے جو راہ خدا میں سفر کا جذبہ ہے سبحان اللہ، یہ بھی نصیحت ہی سے ملتا ہے۔ بہت سے احباب جن سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا تھا درس نظامی کر لو، عالم بن جاؤ، تو ہم اس راہ پر چل پڑے سبحان اللہ۔ الغرض واعظ و نصیحت ہر طرح سے مفید ہی مفید ہے۔ انداز جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، جو اچھے انداز میں اگر نصیحت کی جائے اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر سمجھانا کسی کافر کو شرف ایمان کا فائدہ دے دے تو یہ مسلمان ہی کو نفع دینا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اللہ کرے ہم ایک دوسرے کی اصلاح نصیحت اچھے انداز میں کرتے رہیں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں اور اسی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش
محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام کھلے آنکھ صلی